داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ زندگی کو دیکھیں، داتا صاحب شہزادے ہیں، سید ہیں، لیکن وہ والی سجادگی نہیں کہ اپنے آپ کو بڑی آسان زندگی کا عادی بنا لیا۔ کوئی مشکل کام ذرا آن پڑے تو انزائٹی ہونے لگتی ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے، وہ والے شہزادے نہیں۔ داتا صاحب نے باقاعدہ علم پڑھا، پھر شیخ سے تربیت لی، پھر کوئی آستانہ نہیں تھا، کوئی خانقاہ نہیں تھی، ایک دریا گزرتا تھا جسے اہلیان پنجاب راوی کہتے تھے، اس کے کنارے داتا صاحب نے ڈیرا لگایا۔ اور بڑا ہی مشکل ہوتا ہے جس شخص کے ساتھ کوئی پیچھے ایسا تگڑا بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ تنے تنہا میدان میں آ کے بیٹھے اور ٹارگٹ مشکل ہو، اس کا ٹارگٹ مشکل، یعنی ہندوؤں کے بیچ بیٹھ کے، سکھوں کے بیچ بیٹھ کے ان کو دین کی دعوت دینی ہے، پیغام دین دینا ہے، اور پھر جھم کے دینا ہے، پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑے تو کرنا ہے۔ بھائیو، ایک مشکل ٹارگٹ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اختیار کیا۔ اور پھر کوئی یہ جو بزرگوں کے نام پہ دیگے شگے پکنے لگی ہیں نا، بڑے مہنگے مہنگے لنگر پکنے لگے ہیں اور بڑی سہولیات، یہ تو بڑی بات کی بات ہے۔ یہ تو جن لوگوں نے آسودہ زندگی اختیار کی، یہ ان کا رواج ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو ساری زندگی مشقت میں کاٹی۔ اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں سہی، تانے سنے۔ کوئی بھی شخص کوئی دین کا کام کرنے نکلتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید دولت کے لیے لگا ہوا ہے، شاید مال کے لیے لگا ہوا ہے، تو کئی دفعہ اپنے بھی بدگمان ہوتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ساری تکلیفیں، کوئی کسی طرح کا جملہ بولتا، کوئی کسی طرح کا جملہ بولتا، اور آج تک لوگ بول رہے ہیں، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، معاذ اللہ تنقید کرتے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم تو جب بھی گئے ہیں وہاں آذان ہوتی ہے، وہاں جماعت ہوتی ہے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں بہت بڑا خطبہ جمعہ ہوتا ہے، وہاں تو لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، اتنے لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے تو یہ ہوتے دیکھا ہے، تم نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا۔ تو بھائیوں یاد رکھنا، بڑی مشقت سے، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ صوفیاء کے اندر ایک پوری جماعت ہے جو ملامتی کہلاتی ہے، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان سے دور رہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سچا درویش جو ہوتا ہے نا، اس کا دل نہیں کرتا کو بڑے لمبے چوڑے تعلقات بنے اور کیمروں میں رہے اور آنا جانا رہے، وہ تو بچتا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ یہ میں آتا ہوں نا محفل میں، مجالس میں، لوگ گاڑی کے پیچھے دوڑتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، تو میں استغفار پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ کمزور گناہگار سیاکار آدمی اپنے اعمال کا تو پتہ ہے نا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں، تو ڈرتے ہیں، سہمتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری خواہش نہیں، یہ ہم نے نہیں کہا، مہربانی فرمانا، ہماری خطائیں معاف کر دینا، یہ ہم نے نہیں کہا، ہماری اوقات سے اوپر کی باتیں۔ اللہ کے بندے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ملامتی گروہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ انہیں برا کہیں تاکہ لوگ ان کے پیچھے نہ بھاگیں، جان چھڑاتے ہیں۔ ان کا شوق نہیں ہے لمبی چوڑی پیری مریدی کا، ان کا شوق نہیں ہے بہت زیادہ مشہور ہونے کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک، اس کا زیادہ لوگوں سے تعارف نہیں ہے، جو تنہائی میں بھی دیر تک اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے۔ پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں اپنا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط کرو۔ میں آپ سے عرض کروں،
ہم نے نہ ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ کر دی. دنیا دار بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. پھر جب ہماری توقعات ٹوٹتی ہیں تو ہم مایوس ہوتے ہیں. بھروسہ اپنے رب پہ، اپنے مالک پہ، اس کے پیارے حبیب پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طاقتور ہو جائیں گے. داتا صاحب نے لکھا ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان تھے، تکلیف میں تھے. حالات جب خراب ہوتے ہیں معاشی طور پر تو لوگ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. بڑی عجیب و غریب آزمائش تھی لوگوں کے لیے. تو ایک غلام بازار سے کچھ خریداری کرنے آیا تھیلا لے کے، تو بڑی اٹکیلیاں کرتا اور اچھلتا کودتا تھیلا گھماتا بازار میں آیا، اور بڑے اس نے شوخ طریقے سے چیزوں کو خریدا. اور اسی طرز میں جب وہ واپس جا رہا تھا تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا کہ یار تیری بات کی سمجھ نہیں آئی، سب پریشان ہیں، تجھے کس بات کے چاو چڑھے ہوئے. اس نے کہا تم کیوں پریشان ہو سارے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، گندم کا دانہ نہیں مل رہا. داتا صاحب فرماتے وہ پھر ہنسا، کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، پر جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اس نے گندم سے پہلے ہی بوریاں بھر لی تھیں، بڑولے بھر لیے تھے، ہمیں پریشانی کوئی نہیں. داتا صاحب رک کے فرماتے ہیں خدا کے بندو، جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے، تمہیں تو اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہونا چاہیے. تو جسے یقین ہو کہ اس کے رب کے خزانے بھرے ہوئے، وہ کبھی ڈپریشن میں جائے گا، انزائٹی پیشنٹ ہوگا، مایوس زندگی گزارے گا، تڑپا کرے گا. تھوڑے حالات اوپر نیچے ہو جائیں تو پریشان ہو جائے گا. ایسا ہو سکتا صحیح ہے. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ اپنا توکل اپنے رب پر مضبوط کرو، اپنے رشتے اپنے مالک سے مضبوطی سے جوڑو، اپنے کریم رب کی طرف متوجہ رہو. اور تمام صوفیاء کا یہی پیغام کہ اپنا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں اور طاقتور بنیادوں پر استوار کریں. آپ یقین کریں اللہ والوں کی سنگتوں میں جب لوگ بیٹھتے تھے نا تو ان کی ذہن سازی ہوتی تھی. انسان کا ذہن سنور جائے نا، سوچیں بدل جائیں، تو اس کی ساری زندگی بدل جاتی. یعنی آپ کو کوئی شخص مایوس بھی کر سکتا ہے کہ یار کوئی شے ہی نہیں تیرے پاس، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یار کیا بات ہے تیری، اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے. سوچوں کی تبدیلی اللہ والوں کی صحبت سے. ہم نا آج کل صالحین کی صحبت سے دور ہیں، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہے ان کی صحبت سے دور ہے. ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیں ایسی خبریں سناتے ہیں جس سے بے یقینی بڑھتی، پریشانی بڑھتی. میرے پاس ایک دوست آئے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ان کا دل تھا کہ میں کچھ دیر ان سے گپ شپ کروں، اور میں مسافر آدمی ہوں، مجھے روز کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے. آج مجھے 6 جگہ پہ حاضر ہونا ہے. تو ابھی بھی بیچ میں بعض انتہائی محبت کرنے والے دوستوں کا شکوہ رہ جاتا ہے کہ یہاں وہاں نہیں آپ ٹھہرے. تو سفر کرنا ہوتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ رخصت ہو جائیں. تو مجھے کہنے لگے حالات آج کل کیسے ہیں پاکستان کے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بھی مجھے گھورنے لگ گئے، جس طرح آپ سارے نہیں گھورنے لگ گئے کہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں. میں نے کہا آپ سارے ملک کو چھوڑ دیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ جو غریب آدمی آپ سے ایک دفعہ جوتا خریدے نا، کچھ 6 مہینے اس بیچارے کا یہ خرچہ تو بچا رہے نا. آپ اہلیان پاکستان کے لیے جو آپ کرتے ہیں وہ تو صحیح کر کے کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا ملک ٹھیک کرتے ہیں، بھی خود تو ٹھیک ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو گاڑی سے آپ کھانا کھا کے اس کا شاپر اور ریپر باہر پھینکتے ہیں، یہ حکومت نے کہا ہے باہر پھینک دو.
اس کو شاپر میں بھی رکھا جا سکتا ہے, کوڑا دان میں بھی ڈالا. اتنا تو کام خود کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ غلط کراس لیتے ہیں روڈ پہ, تو یہ حکومت نے آپ سے کہا ہے, یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے. یہ تو خود بخود کر سکتے ہیں کہ نہیں, کچھ چیزیں قصدن بھی. اور یہی آدمی جب بیرون ملک جاتا ہے تو ساری قانون کی پابندی کرتا ہے. تو کہیں تو بھائی ہمیں خود بھی سمجھنا ہے. تو اچھے لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی ذہن سازی کریں گے. آپ یہ ذرا حدیث دیکھیے بخاری شریف میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے حاضر ہوا. موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام فرما تھے تو نبی کریم اٹھے, تو میری نظر گئی تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے. یہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, منجی منجی دے جڑے وڈیرے سوندے سن نا سویرے نشان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ چلو شہر والے نہ بولو, پینڈو پینڈو بولو, میرے ورگے ہوندے سن نا جی نشان. چلو کچھ لوگ ہیں جو مان گئے کہ ہم دیہاتی ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے وہ نشانات دیکھے. اب یہ ذہن دیکھیے, جناب عمر ایک ذہن پیش کرتے ہیں. حضرت عمر ایک سوچ بیان کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسان اور آسودہ زندگی گزاریں, مخملوں پہ آرام کریں, اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس طرح. اب یہ ایک سوچ ہے کہ جی فلانا وہاں پہنچ گیا, یہ بھی ایک سوچ ہے. حضرت عمر بڑی عقیدت سے, احترام سے اور محبت میں ڈوب کے عرض کر رہے یا رسول اللہ وہ دین کے دشمن وہاں پہنچ گئے اور آپ کی کمر مبارک پر نشان. تو اس کے جواب میں جو نبی پاک نے سوچ دی, ذرا اس کی گہرائی تک بھی جائیے گا. کریم فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے, اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. یہ سوچ ملتی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی صحبت سے کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے ابھی پوری آخرت کو تباہ نہیں کرنا. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے, آخرت کے بارے میں سوچنا ہے, ہمیں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ سوچیں کب بنتی ہیں؟ جب آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, اللہ والوں کی بات سنتے ہیں, اللہ والوں کے قریب ہوتے ہیں. لیکن ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے بیٹا چھوڑ دو, بات سنو, پیارے بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے, کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ سب. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ آپ کو, میں آپ سے ایک بات عرض کروں, کبھی کبھی نا سارے کام آن دی ریکارڈ نہیں کرنے چاہیے, کچھ آف دی ریکارڈ بھی کرنے چاہیے. کبھی کبھی نا چپکے سے جا کے کسی ذکر کی محفل میں بیٹھے, یہاں رب کو یاد کر کیا جا رہا ہو, جہاں کیمرے بند ہو, جہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں, کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں, کچھ درود پاک پڑھ رہے ہوں. یہ کبھی آپ ذرا اترے نا اس حدیث کی گہرائی میں. حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے زمین پہ گھومتے ہیں اور وہ محفلیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو. اور فرمایا پھر وہ واپس جا کے بارگاہ رب العزت میں عرض بھی کرتے ہیں مالک ہم ہو کے آئے ہیں, تیرے بندے تیری یاد کر رہے تھے. تو رب کہتا کیا مانگتے تھے؟ اوئے ہوئے, پتہ ہے اللہ کو, لیکن رب چاہتا ہے میرے بندوں کی باتیں مجھ سے ہو. کیا مانگتے تھے؟ مالک جنت کا سوال کرتے. فرمایا دیکھی نہیں, پھر بھی عرض کی مالک دیکھ لیتے تو اور رنگ ہوتا. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی. کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگتے تھے. مالک فرماتے انہوں نے دیکھی ہے دوزخ؟ اللہ دیکھی نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیتے اور زیادہ پناہ مانگتے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو ان میں سے تو نہیں تھا لیکن آیا تھا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اہل ذکر میں سے نہیں تھا پر اس محفل میں, نہیں سمجھ آئی بات کی, اس محفل میں ان میں سے تھا تو نہیں پر اس محفل میں.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਹਲੇ ਜ਼ਿਕਰ में सो था नहीं, पर महफिल में इलेक्शन ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ महफिलों 'ਚ नहीं आਉਂਦੇ, नहीं जे पता आਉਂਦੇ ने ना, तो इसको क्या उनमें से था तो नहीं, पर वहां आया था, शरीक हुआ था। कुर्बान जाए ये अल्लाह वालों की महफिल, अहले जिक्र की मजलिस की बरकत है कि हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है, जो आया ही था ना खाली, जाओ मैंने उसकी भी बख्शिश कर दी। इसलिए कि उनकी सोहबतों में बैठने वाला भी शकी नहीं रहता, सईद कर दिया जाता है। अल्लाह के बंदों के हुजूर हाजिर हो, उनसे खैर पाए। आजकल ना लोग आस्थानों पे तावीज़ों के लिए जाते हैं, तो ये काम भी सौखा है। अब तो खैर बहुत सारे पीर तावीज़ लिखते ही नहीं, उन्होंने छपवा के रख लिए। इतनी दिक्कत कौन करे, आसान काम करेंगे, तावीज़ लेंगे और जनाब उसको आप दे देंगे और लोग बड़े खुश हैं कि मुझे तावीज़ मिल गया, अब खैर हो जाएगी। तो लोग तावीज़ के लिए, दम के लिए, और निकाह हो जाए और कोई ऐसा कमाल हो जाए, इस सिलसिले में लोग जाते हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा किया, फरमाते हैं रब दा तालब कोई नहीं मिलया, ये जो मिलया तालब ज़र दाहू, ये दुनियादारी के लिए आए। तो हुजूर आपने रब को कैसे पाया, आपने किस तरह अल्लाह की शनाख्त की? तो सुल्तान साहब फरमाने लगे, कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया, मरण तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया है।